اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج جو میں درود تاج کا تحفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ زیارت رسول سرور کونین خاتم الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا عمل بتانے سے پہلے چند گزارشات جو ہیں وہ دوستوں سے ضرور عرض کروں گا کہ میں اپنی ویڈیو میں تویزات کا ذکر نہیں کرتا، موکلات کا ذکر نہیں کرتا اور ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ خود سمجھتا ہوں میرا جو 28 سالہ تجربہ ہے اس کام میں، کہ اس کائنات کو تو مسخر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اس کائنات میں آنے سے پہلے میرے لیے کر دیا تھا۔ اب میرے اعمال ہیں جو مجھے پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے پہلے دن سے مسخر کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے حق میں دعا کرتی ہیں، ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں میں ڈھنڈورا پیٹ دو، پھر زمین پر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اولیاء کرام کی، کہ کسی کو 800 سال ہو گئے، کسی کو 1000 سال ہو گیا، کسی کو 700 سال، کسی کو 500 سال، دنیا آج بھی ان کی درگاہوں پہ جاتی ہے اور فیض پاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے کامل بنیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے، کیونکہ نہ تو کسی موکل نے دعا قبول کرنی ہے، نہ کسی جن نے۔ دعا جو قبول کرنی ہے وہ میرے رب نے کرنی ہے، اس لیے میں ان کاموں کو فضول کام سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک علم ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میں جو آپ دوستوں کو جس طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہوں وہ طریقہ وہی جو سنت کے مطابق ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا نہ ہو، انسان میں عاجزی ہو اور انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں کا بھی علم دیا ہے، 28 سال کا ایک عرصہ ہے جو میں نے اس شعبے کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ میں جانتا نہیں، وہ اپنی معلومات کی حد تک میں نے ضرور پڑھا ہے، اس کو دیکھا بھی ہے، لیکن جو میں 28 سال کی جدوجہد کے بعد، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے بعد، علماء کرام کے پاس بیٹھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہی ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے خاص اللہ کے لیے کیا جائے۔ ہاں، اپنی دعاؤں میں آپ اپنے اللہ سے جو مرضی مانگیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو زیارت رسول کا درود تاج کا وظیفہ ہے، اس طرح ہر جمعہ رات کا دن گزار کر، جو جمعے کی رات آئے، مغرب کے بعد جمعہ رات آج گزر گئی ہے، رات کو جو شب آئے گی، جو جمعے کی شب آئے گی، آپ نے درود تاج پڑھنا ہے 75 مرتبہ، اور ایک مصلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیں، اس کے پیچھے اپنے لیے اپنا مصلی بچھائیں، اور پھر 75 مرتبہ درود تاج پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر درود شریف پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کو یاد ہے چھوٹا، اور سو جائیں۔ 7 جمعراتیں میرے پیر و مرشد، میرے دادا پیر و مرشد لکھتے ہیں کہ 7 جمعراتیں جو ہیں وہ گزر نہیں پائیں گی کہ آپ کو زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گی۔ اور اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ آپ جتنا عرصہ یہ وظیفہ کریں گے، کم سے کم ان 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے پہلے 12 گھنٹے بعد کے،
آپ کسی بھی قسم کا گوشت استعمال نہ کریں، مولی استعمال نہ کریں کچی، لہسن استعمال نہ کریں، مچھلی کا گوشت نہ کھائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ 24 سے 48 گھنٹے آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور دوسری چیز، مسواک ضرور کریں، جب بھی درود شریف کا وظیفہ کریں مسواک ضرور کریں۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ملائکہ کی اور اس کے نیک بندوں کی، نیک ارواح کی۔ جب بھی کوئی بندہ درود شریف پڑھے یا قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ مسواک کم سے کم دن میں 2 سے 3 مرتبہ ضرور کرے۔ مسواک نہیں ہے تو پیسٹ ضرور کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو دوست بھی یہ وظیفہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا یہ وظیفہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی نصیب کرے، اور جو حضور کی زیارت کرے اس سے درخواست ہوگی تو وہ مجھ گنہگار کے بھی حق میں دعا ضرور کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو مومنوں کا محتاج بنایا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے دعاؤں کے ہم طالب ہیں، ہمیں چاہیے ایک دوسروں کی دعائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے اچھے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ نیک بھی ہیں۔ میں تو اس کائنات کا سب سے گنہگار آدمی ہوں، اللہ سے اپنی بخشش کی یقین رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوڑ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہ معاف کر دے۔